شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی انہیں سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، علماء پاک و ہند سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم جس علمی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہر دل عزیز اور مشہور عالم دین علامہ سید نجم الحسن کرراروی ہیں۔ علامہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ کم و بیش ہر شیعہ گھر میں علامہ صاحب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آپ کے حالات زندگی کے متعلق یہ ہے کہ آپ 2 صفر المظفر سن 1337 ہجری بمطابق 7 نومبر 1918 بروز جمعرات قصبہ کراری ضلع الہ آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام فیض محمد کربلائی تھا۔ مولانا نجم الحسن کرراروی کا تعلق رضوی سادات سے تھا اور آپ کا شجرہ نسب 35ویں یا 36ویں پشت میں حضرت موسیٰ مبرکہ سے ہوتا ہوا امام محمد تقی علیہ السلام اور پھر امام رضا علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے شجرے کا عکس علامہ سید ظل صادق زیدی صاحب نے اپنی کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام میں دیا ہے۔ ناظرین، مولانا نجم الحسن کرراروی کا خاندان کئی پشتوں سے علم و ادب کا مرکز رہا۔ پرائمری جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا، جہاں مولانا سید محمد ضامن، مولانا سید محمد موسیٰ اور مولانا سید علی لکھنوی سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کو سن 1927 میں مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں پر 3 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سلطان المدارس لکھنؤ تشریف لے گئے۔ آپ نے 1934 میں الہ آباد یونیورسٹی سے فاضل فقہ اور لکھنؤ یونیورسٹی سے دبیر کامل اور پھر جامعہ سلطانیہ لکھنؤ سے سند الافاضل کا امتحان پاس کیا۔ سن 1936 میں الہ آباد یونیورسٹی سے فاضل طب اور شیعہ عربک کالج سے عماد الادب کا امتحان پاس کیا۔ سن 1938 میں جامعہ سلطانیہ لکھنؤ سے صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ سلطان المدارس سے صدر الافاضل کرنے کے بعد آپ نے مدرسۃ الواعظین میں داخلہ لیا۔ اس وقت علامہ سید عدیل اختر مدرسے کے مدیر تھے، جو آپ کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سن 1939 میں کسولی ضلع امبالہ کے ایک پنڈت جن کا نام نیک رام تھا مدرسۃ الواعظین میں آ کر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ان کا نام غلام الحسنین رکھا گیا۔ علامہ عدیل اختر نے انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے سپرد کیا اور آپ نے انہیں تقریباً 6 مہینے تک دینی تعلیم دی۔ علامہ نجم الحسن کرراروی صاحب کے مشہور اساتذہ میں علامہ سید عالم حسین شمس العلماء، سرکار علامہ سید ناصر حسین موسوی ناصر الملت شمس العلماء، سرکار علامہ نجم الحسن امروہوی نجم الملت، شمس العلماء مولانا سید ابن حسن علامہ ظہور حسین اور نادرۃ الزمن مولانا سید ابن حسن نونہروی تھے۔ آپ نے تجوید و قرات کے لیے مولانا غلام محمد بلتستانی کے سامنے زانو ادب طے کیا، جبکہ درس خارج عراق سے آیت اللہ محسن الحکیم اور آیت اللہ شریعت مدار سے ایران میں مکمل کیے۔ مولانا نے مدرسۃ الواعظین سے فارغ ہو کر ایک مدت تک بہار اور ہندوستان اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں تبلیغی خدمات انجام دیں۔ 17 جنوری 1941 کو آپ نے قصبہ کراری میں ایک مدرسہ بنام مدرسہ امجدیہ قائم کیا، جو آج بھی موجود ہے اور درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سن 1943 یعنی 1943 میں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے معروف رسالہ الواعظ کی ادارت آپ اور مولانا محسن علی عمرانی کے سپرد کی گئی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد مولانا نجم الحسن کرراروی پاکستان کے شہر پشاور ہجرت کر گئے اور مرکزی شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار میں محراب اور ممبر کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی دینی خدمات انجام دیں۔
سن 1948 میں اپنے عزیز دوست مولانا محسن علی عمرانی کے ساتھ مل کر پشاور میں پاکستان مجلس علماء شیعہ کا قیام عمل میں لائے، جس کے آپ ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ مئی سن 1950 میں آپ نے ایک مذہبی ہفت روزہ شہاب ثاقب کے نام سے جاری کیا، جو آج تک شائع ہو رہا ہے۔ سن 1974 میں آپ کو 3 سال کے لیے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن منتخب کیا گیا۔ ناظرین، مولانا نجم الحسن کراروی کا شمار کثیر التصانیف علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نہایت ہی پر اثر صاحب قلم تھے اور بہت ہی گراں قدر کتابیں آپ نے تالیف کی ہیں، جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہے، لیکن علامہ کو پوری دنیا میں مشہور و معروف کرنے والی ان کی کتاب 14 ستارے ہے، جو چہاردہ معصومین علیہم السلام کی سوانح حیات پر اردو زبان میں اب تک لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ مفصل اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بعد میں آنے والے کئی علماء نے 14 ستارے کے نقش قدم پر کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نقوش عصمت اور علامہ صفدر حسین نجفی کی کتاب ہمارے ائمہ مشہور ہیں۔ کسی بھی ذاکر اور خطیب کی سب سے پہلی کتاب علامہ کی 14 ستارے ہی ہوتی ہے۔ عرف عام میں اسے ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ کا مختصر اور جامع ترین انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، علامہ کی کتاب 72 تارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا پر لکھی گئی یہ مختصر سوانح حیات اب تک کی اردو زبان میں لکھی گئی مختصر کتابوں میں سب سے زیادہ مرتب اور منظم کتاب ہے۔ علامہ کا تیسرا بڑا کارنامہ کتاب تاریخ اسلام ہے، جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی سوانح حیات پر اردو زبان میں اب تک لکھی جانے والی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مستند اور پاکیزہ کتاب، یعنی شان انبیاء کو دنیا کے سامنے صحیح شکل میں پیش کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب 7 جلدوں میں لکھی جانی تھی، لیکن علامہ کی زندگی نے وفا نہ کی اور صرف ایک ہی جلد لکھ پائے۔ ناظرین، علامہ کی کتاب ذکر العباس حضرت عباس بن علی علمدار کربلا کی سوانح حیات پر اب تک کی لکھی جانے والی تمام عربی، فارسی اور اردو کتابوں میں سب سے زیادہ مفصل اور مستند کتاب ہے۔ اسی طرح مختار آل محمد حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ علیہ کی سوانح حیات پر اردو زبان میں ایک بے نظیر کتاب ہے، جو نہ صرف جناب مختار رضوان اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے حالات کا احاطہ کرتی ہے، بلکہ جناب مختار کی تحریک پر بھی مفصل روشنی ڈالتی ہے۔ اسی طرح علامہ کی کتاب روح القرآن اردو زبان میں علوم قرآن پر مشتمل ایک عمدہ کتاب ہے، جس میں علامہ نے نزول قرآن، شان نزول اور تحریف قرآن پر لاجواب کام کیا ہے۔ پھر علامہ کی کتاب الغفاری جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ کی سوانح حیات پر اردو زبان میں ایک مفصل کتاب ہے، لیکن عرصہ دراز سے کتب خانوں پر دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ کی اس وقت نایاب کتابوں میں آپ کی کتاب نص خلافت ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر مفصل بحث کی گئی ہے، اور مناظرانہ انداز بیان میں دیگر مسالک کی کتب سے حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ مولانا سید نجم الحسن کراروی 1942 میں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ آپ یہاں پشاور کے قدیم علاقے ڈبگری میں سکونت پذیر ہوئے اور جامع مسجد کوچہ رسالدار کی پیش نمازی سنبھالی اور درس و تدریس دوبارہ سے شروع کیا اور خود کو اہل پشاور کے لیے وقف کر دیا۔ علامہ نے پشاور میں کئی عزاداریوں کی بنیاد بھی رکھی، جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ علامہ کا اگر ایک گھر پشاور میں تھا تو لاہور شہر علامہ کا دوسرا گھر تصور کیا جاتا تھا، جہاں آپ سرکاری معاملات اور اپنی کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں تشریف لایا کرتے اور کئی مہینے قیام فرمایا کرتے۔ لاہور میں آپ کا قیام زیادہ تر ریلوے اسٹیشن کے قریب برانڈرتھ روڈ پر رشی بھون میں موجود عزاخانہ سید علی حیدر زیدی ابن سید ظفر حسین زیدی مرحوم ہوا کرتا تھا۔ اپنے لاہور قیام کے دوران بھی ملت تشیع کے لیے آپ خود کو وقف کیے رکھتے
اور دن رات تصنیف و تحریر اور سماجی کاموں کے لیے خود کو ہر خاص و عام کے لیے دستیاب رکھتے تھے۔ آپ کے فرزندان میں علامہ فخر الحسن کراروی سر فہرست ہیں، جو ایک معروف عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ انجمن رویت ہلال کمیٹی خیبر پختونخوا کے ممبر بھی رہے۔ علامہ کے دوسرے فرزند سعید رضوی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ رہے۔ علامہ کے فرزند قمر رضوی کوچہ کراروی پشاور میں مختار سیکریٹریٹ کے نگران رہے، اور اسی طرح علامہ کے فرزند سید قائم رضوی نے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیادیں استوار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور آج بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے شعبہ نشر و اشاعت کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ناظرین، 9 رمضان المبارک سن 1402 ہجری بمطابق 1 جولائی 1982 بروز جمعرات دل کا دورہ پڑنے سے پشاور میں مولانا نجم الحسن کراروی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کو پشاور میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ فخر الحسن کراروی، مولانا غلام علی زاہد، شیخ اعجاز حسین مدرس اور غلام حسنین المشہور پنڈت نیک رام شامل ہیں۔ خدا تعالی علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہم السلام میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔